بیسٹ رائٹر ناولز میں خوش آمدید، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ناول کا چوتھا پارٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ناول کزن بیسڈ، یونیورسٹی بیسڈ، روڈ ہیرو بیسڈ، حویلی بیسڈ موسٹ رومانٹک اردو ناول ہے۔ چلیے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ کب سے بیٹھی اپنی یونٹ کی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ بیٹھ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی اور اسے تھکن بھی ہو رہی تھی، مگر وہ بیٹھی کام کر رہی تھی۔ معصومہ نے اسے 2 دن پہلے ہی کہا تھا کہ اسائنمنٹ بنا لو، مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور کل اسائنمنٹ جمع کروانی تھی۔ تو اسے یاد آیا کہ اس نے تو اسائنمنٹ ہی نہیں بنائی، اور اب وہ صبح سے وقفے وقفے سے یہی کام کر رہی تھی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ ابھی اسے کل کے لیے کپڑے بھی استری کرنے تھے۔ اسائنمنٹ تھوڑی سی ہی رہتی تھی۔ اس نے جلدی سے ختم کی اور کپڑے اٹھا کر باہر آ گئی اور اپنے کپڑے استری کرنے لگی۔ زہران اسٹڈی روم سے باہر نکلے تو اس کی نظر عائدہ پر گئی، جو اس کی طرف پشت کیے کپڑے استری کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک خیال آیا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ بغیر کوئی ہلچل کیے خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا کہ کہیں عائدہ کو اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو جائے۔ اس نے الماری سے اپنی ایک شرٹ نکالی اور اسے لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے عائدہ سے سوال کیا تو عائدہ ایک پل کے لیے زہران کی آواز سن کر ڈر گئی اور ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ یا اللہ، نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ کپڑے استری کر رہی ہوں، وہ زہران کے سوال پر چڑھ کر بولی۔ اس ٹائم آ کر اس شخص نے اس کی جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس ٹائم کیوں کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر عائدہ نے گہرا سانس لیا اور استری سائڈ پر رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ نہ پہلے میرا دل نہیں کر رہا تھا تو سوچا رات کو چڑیل کی طرح اٹھوں گی اور کپڑے استری کر لوں گی، عائدہ نے بڑے مزے سے کہا تو زہران مسکرا دیا۔ اچھا چڑیل، ایک کام کرو، مجھے بھی شرٹ آئرن کر دو، کل آفس جانا ہے، ایک ضروری میٹنگ ہے اور کوئی اچھی سی شرٹ آئرن نہیں ہے۔ زہران نے بول کر شرٹ اس کے ہاتھ میں پکڑائی جو اس نے دانت پیس کر پکڑ لی۔ کیوں؟ میں کیوں کروں آپ کی شرٹ استری کروں؟ ملازم کیا مر گئے ہیں؟ عائدہ نے گھور کر زہران کو دیکھا اور بولتے ہوئے شرٹ کو آئرن ٹیبل پر پٹکا۔ تمہاری زبان میرے آگے کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ زہران نے ایبرو چکا کر عائدہ کو دیکھا۔ چل رہی ہے تو اور میں آخر چپ کیوں رہوں؟ عائدہ نے کہا اور اس کی شرٹ سائڈ پر کر کے اپنے کپڑے پریس کرنے لگی۔ زہران تو عائدہ کے تیور ہی دیکھتا رہ گیا، جو نکاح سے پہلے اس کے آگے زبان نہ کھولتی تھی اور اب تو بولتی ہی اس کے آگے تھی۔ زہران 2 منٹ اسے گھورتا رہا۔ گھورنے سے کچھ نہیں، ابھی عائدہ بول ہی رہی تھی جب زہران نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آنے لگی۔ زہران نے اس کی کمر کے گرد بازو باندھ لیے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عائدہ نے غصہ سب ضبط کرتے ہوئے زہران سے بولی اور ساتھ ہی اس کے بازو اپنی کمر سے ہٹانے لگی، جبکہ زہران نے اور کس کر پکڑ لی جس سے اس کی انگلی عائدہ کی کمر میں پیوست ہو گئی۔ درد سے عائدہ کی سسکی نکلی۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، بیگم صاحبہ سے رومانس کرتے ہیں، اور جو اس دن کیا تھا وہ بھی رومانس تھا۔ زہران نے بولتے ساتھ ہی اس کے چہرے پر پھونک ماری جس عائدہ نے اپنی آنکھیں بند کی۔ دماغ کی اسکرین پر کچن والا سین چلا۔ کیا ہوا؟ بولتی کیوں بند کر لی؟ ابھی تو کوئی بہت زیادہ بول رہا تھا۔ زہران مسکراہٹ دبا کر بولا۔ چھوڑے مجھے، پھر بتاتی ہوں، عائدہ دانت پیس کر بولی اور ساتھ ہی دوبارہ زہران کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ ناممکن لگ رہا تھا۔ چھوڑ دیتا ہوں، مگر میری شرٹ جلدی سے پریس کر دو، زہران نے مسکرا کر کہا اور ساتھ ہی اپنے ہونٹ عائدہ کی کال پر رکھے، جس سے عائدہ کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا اور چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ وہ منہ کھولے زہران کو دیکھنے لگی، جبکہ زہران نے دوبارہ اس کے دوسرے کال پر بھی اپنے ہونٹ رکھے تو اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ گئی تھیں اور زہران اس کے ایکسپریشن کو انجوائے کرنے لگا اور اس کا دل کر رہا تھا کہ عائدہ کی حالت دیکھ کر اونچے اونچے کہکے لگائے، مگر وہ خود کو روکے ہوئے تھا کیونکہ رات کا ٹائم تھا۔ میڈم، ہوش کی دنیا میں آ جاؤ اور جلدی سے میری شرٹ پریس کرو۔ زہران نے مزے سے بول کر اس کو چھوڑ دیا تو وہ ہوش میں آئی۔ انتہائی بے شرم انسان ہے، عائدہ دانت کچکچا کر بولی اور ساتھ ہی اپنی دونوں گالوں کو رگڑ ڈالا۔ زہران پھر سے مسکرا دی اور اس کا سرخ گال کھینچ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ پیچھے عائدہ اپنا سرخ چہرہ لیے اس کی شرٹ استری کرنے لگی۔ اس کے دماغ میں خیال آیا، کیوں نہ بدلا لیا جائے۔ اس نے مدھم سی بڑبڑاہٹ کی اور استری کا ٹمپریچر فل کر کے شرٹ کی پشت پر استری رکھ دی۔ چند لمحوں بعد اس نے استری ہٹائی تو وہاں استری کا نشان بنا ہوا تھا۔ نشان زیادہ بڑا اور اتنا واضح بھی نہیں تھا۔ اس نے دعا کی کہ زہران کو نظر نہ آئے۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے شرٹ کو ہینگر میں کر کے لائی اور شرٹ کی پشت اپنی طرف کر کے وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی، مسلسل دعائیں کر رہی تھی کہ زہران کو استری کا نشان نظر نہ آئے۔ اس کے دروازہ نو کرنے کی دیر تھی۔ اگلے شخص نے پل میں دروازہ کھولا جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ یوں اچانک دروازہ کھولنے پر عائدہ ڈر گئی اور کچھ شرٹ جلانے کی وجہ سے خوف بھی تھا۔ اس نے شرٹ کو زہران کی طرف بڑھایا تو زہران نے شرٹ نہ پکڑی بلکہ اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ بدتمیز نہ ہو تو استری بھی میں کروں، اوپر سے صاحبزادہ شرٹ بھی نہیں لے رہا، عائدہ نے دل ہی دل میں سوچا اور اندر آ کر شرٹ کو الماری کے باہر لٹکا کر مڑی تو وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی
اور اپنے کپڑے استری کرنے کے بعد وہ سونے چلی گئی۔ اس دوران اس کے ہونٹوں پر یہ دعا تھی کہ شرٹ جلنے کا زہران کو پتہ نہ چلے۔ وہ صبح میں اس کا ریئیکشن دیکھنا چاہتی تھی اور شاید یہی قبولیت کا وقت تھا۔ صبح کے 7 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ یونی اس نے 9:30 بجے جانا تھا کیونکہ آج پہلی کلاس 10 بجے کی تھی۔ اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر نیند نہ آئی تو اس نے ایک نظر سوئی ہوئی معصومہ کو دیکھا اور اٹھ کر فریش ہونے لگی۔ فریش ہونے کے بعد وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی جب اس سے رات والی اپنی حرکت یاد آئی اور وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اس کی شرٹ جلانے کے بعد وہ کافی خوش تھی۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 8 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ وہ نیچے چلی گئی تاکہ حتیہ بیگم کی ناشتے میں مدد کروا سکے۔ ارے بیٹا اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ عائدہ کچن میں داخل ہوئی تو اس کو دیکھتے ہی ہادیہ بیگم نے کہا، بس آنکھ کھل گئی اور پھر نیند نہیں آئی تو سوچا آپ کی مدد کروا دوں۔ عائدہ نے فریج سے پانی پینے کے لیے پانی نکالتے ہوئے کہا تو ہادیہ بیگم نے سر ہلایا۔ بتائیں کوئی ہیلپ چاہیے آپ کو؟ عائدہ نے پانی پینے کے بعد کہا۔ بس چائے کا پانی رکھ دو، باقی کا کام ہو گیا ہے۔ ہادیہ بیگم نے پراٹھا توے پر ڈالتے ہوئے کہا تو عائدہ نے چائے کا پانی چڑھایا۔ کچھ دیر بعد ان دونوں نے مل کر ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگایا تو حمدان صاحب، آہل اور زہران بھی آ گئے، جبکہ حمزہ ان کی طبیعت کچھ خراب تھی جس کی وجہ سے اس نے نہ تو آج آفس جانا تھا نہ ہی یونیورسٹی۔ زہران کو اسی شرٹ میں دیکھا عائدہ کو بہت ہنسی آئی۔ شرٹ پہنتے ٹائم اس کی نظر نہیں گئی۔ عائدہ نے شکر ادا کیا۔ ناشتے کے دوران عائدہ ہر تھوڑی دیر بعد زہران کو دیکھ رہی تھی اور وہ اس کی یہ حرکت بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ عائدہ نے اس بار زہران کو دیکھا تو زہران پہلے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائدہ کے دیکھنے پر زہران نے آنکھ دبائی تو عائدہ نے جلدی سے اس پر سے اپنی نظر ہٹائی۔ اس کو زہران کی رات والی حرکت یاد آئی تو اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ اس نے دوبارہ نظر اٹھا کر زہران کو نہ دیکھا۔ چلو آخر دیر نہ ہو جائے میٹنگ کے لیے، زہران نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا بولا۔ آہل بھی اپنا ناشتہ ختم کر چکا تھا تو وہ بھی اپنے کرسی سے اٹھا۔ زہران نے ہادیہ بیگم کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اپنا کوٹ اتارتا دروازے کی طرف بڑھا۔ زہران کی پلٹنے پر ہادیہ بیگم کی نظر اس کی پشت پر گئی تو پہلے تو ان کو سمجھ نہ آیا۔ زہران رکو ذرا، ہادیہ بیگم نے اسے روکا تو زہران نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ عائدہ ٹیبل سے اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں کھسک گئی۔ جی ماما کیا ہوا؟ زہران نے سوالی نظروں سے ان کو دیکھا۔ حمدان صاحب بھی ناشتہ چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ ابے پیچھے سے تیری شرٹ جلی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہادیہ بیگم کچھ کہتی آہل نے غور کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ زہران کو حیرت ہوئی۔ اس نے جلدی سے عائدہ کی کھوج میں یہاں وہاں نظریں دوڑائی تو وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ یہ کیسے جلی ہے اور نظر نہیں آیا تمہیں جو جلی ہوئی شرٹ پہن کر آ گئے ہو؟ ہادیہ بیگم نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ نہیں وہ میٹنگ کی وجہ سے جلدی جلدی میں دیکھا نہیں آیا۔ زہران نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا۔ حمدان صاحب مسکرا دیے۔ اچھا چلو اب چینج کر کے آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے میٹنگ کے لیے، آہل نے کہا تو زہران اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ پیچھے وہ تینوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ اس نے جلدی جلدی شرٹ چینج کی اور باہر آ گیا۔ ایک نظر عائدہ کے کمرے کی بند دروازے کو دیکھا۔ اس ٹائم وہ لیٹ ہو رہا تھا ورنہ اس کو اچھے سے بتا تاکہ اس نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ وہ اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گیا اور آہل کے ساتھ آفس چلا گیا۔ کچھ وقت بعد وقت کے ساتھ ساتھ ان چاروں کی دوستی گہری ہو گئی تھی۔ ان کا اب دوسرا سیمسٹر شروع ہو گیا تھا۔ سنان اور آہل کی یونٹ ختم ہو گئی تھی تو وہ اب آفس میں ہوتے تھے جبکہ حمزہ کا آخری سیمسٹر تھا۔ آج ان کی دن میں 3:30 بجے میں ایک کلاس تھی جو کہ 5 بجے ختم ہونی تھی، پر معروش اس کے ساتھ نہیں آئی تھی کیونکہ اس کے سر میں شدید درد اور بخار تھا۔ وہ ہاسٹل میں آرام کر رہی تھی۔ معصومہ اور عائدہ آئی ہی نہیں تھی کیونکہ ان کی کوئی کلاس نہیں تھی، اس لیے نوٹ جلدی جلدی یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر انٹر ہوئی۔ یہ جانے بغیر کہ کوئی بڑی فرصت سے آنکھوں میں شیطانیت لیے اس کو گھور رہا تھا اور آج اس کو اکیلا دیکھ کر اس کو موقع مل گیا تھا۔ اس کی کلاس ختم ہو گئی تھی مگر وہ لیکچر ابھی لکھ رہی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس چلے گئے تھے، بس ایک تو ہی اس کی طرح لیکچر لکھ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے کام ختم کیا اور باہر نکلی۔ ڈپارٹمنٹ کے کوریڈور میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کوریڈور پورا سنسان تھا۔ یہ دیکھ کر وہ پوری جی جان سے لرزائی تھی۔ وہ ابھی آگے ہی بڑھی تھی جب پیچھے سے کسی انجان لڑکے نے اسے آواز دی۔ سنیں۔ وہ اگنور کیا آگے بڑھ گئی جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ بات سنیں سر، آپ کو لائبریری میں بلا رہے ہیں، وہ لڑکا بول کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ جب نور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی دور دور تک نہیں تھا۔ وہ اس لڑکے سے سر کا نام پوچھنا چاہتی تھی۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو کلاس ختم ہوئی تھی، تو سر اسے کیوں بلا رہے تھے لائبریری؟ لائبریری جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ لائبریری قریب ہی تھی۔ اسے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا جاؤ جبکہ دماغ روک رہا تھا کہ مت جاؤ، پر اس نے دل کی سنی اور اپنے قدم لائبریری کی طرف بڑھا دیے کہ کیا پتہ سر کو کوئی کام ہو۔ وہ جب لائبریری کے پاس آئی تو پاس کوئی نہیں تھا۔ اسے ایک پل کے لیے عجیب لگا مگر دوسرے پل وہ دروازہ کھول کر اندر گئی تو اندر اندھیرا تھا۔ وہ تھوڑا اور آگے آئی اور اس نے غلطی کی تھی۔ اس سے گھبراہٹ کے مارے ٹھنڈے پسینے آ گئے۔ اسے سمجھنے میں ایک پل نہ لگا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔
جلدی سے پیچھے مڑی تو کوئی اس کو دروازہ بند کرتا نظر آیا. وہ جلدی سے دروازے کے پاس آئی اور ہڑبڑاہٹ میں اس بندے سے ٹکرائی تو اس کا فون جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ نیچے گر گیا اور اسی وقت ماں کی کال اس کے فون پر آئی مگر فون نیچے گرنے سے بند ہو گیا تھا. اس بندے نے اسے بازو سے پکڑ کر سہارا دیا کہ وہ گر نہ جائے. کہاں چلی میڈم؟ آج ہی تو صحیح موقع ملا. آج تمہاری وہ گنڈی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے تو پھر کیا خیال ہے؟ اس بندے نے شیطانی بڑے لہجے میں نور کو بولا اور آخر میں معروش کی طرف اشارہ کیا. کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے خبیث انسان. نور نے اٹک کر بولا اور آخر میں اپنا لہجہ مضبوط بنا کر اپنا بایاں بازو اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیا. دوسری طرف معروش نے جب دیکھا کہ کلاس کا ٹائم ختم ہوئے 10 منٹ ہو چکے اور حالے نے اسے کال نہیں کی تو اسے تشویش ہوئی کیونکہ اس نے حالے سے کہا تھا جب کلاس ختم ہو تو کال کر دینا. پھر اس نے خود ہی حالے کو کال کی جو پہلے تو چلی گئی مگر حالے اٹھا نہیں رہی تھی. اس نے دوبارہ اس کے نمبر پر کال کی تو اس کا فون پاور آف آ رہا تھا تو اس کا دل عجیب وسوسوں میں گھرنے لگا تو اس نے جلدی سے سنان کے نمبر پر کال کی جو کہ 2 بیل کے بعد اٹھا لی گئی تھی. سنان آہل کے ساتھ آفس سے گھر جا رہا تھا جب اس کے نمبر پر معروش کی کال آئی تو اس نے اٹھائی. معروش نے اسے مختصر بات بتائی تو وہ اسے گاڑی اس نے گاڑی یونیورسٹی کے راستے پر موڑ دی. اس کے چہرے پر پریشانی اتر آئی. سنان یہ کہاں چل رہے ہو اور کیا کہہ رہی تھی ماں؟ آہل نے سنان کے چہرے پر پریشانی اور یونی کے راستے پر گاڑی موڑتے دیکھا تو پوچھا. یونی جا رہے ہیں ہم. ایک پرابلم ہو گئی ہے سنان نے مختصر کہا تو آہل نے اسے گھورا. کون سی پرابلم اور اس ٹائم یونی کون سی پرابلم اور اس ٹائم یونی میں بھلا ہمارا کیا کام؟ تو کچھ بتائے گا بھی یا میں ماں کو کال کروں؟ آہل نے سنان کو غصے میں کہا. آہل کے اصرار پر سنان نے اس کو بتا دیا. حالے کا سن کر آہل کے دل کو کچھ ہوا تھا. بس وہ یہ دعا کر رہا تھا حالے جہاں بھی ہو صحیح ہو. معروش بھی جلدی سے ہاسٹل سے نکلی. ہاتھ چھڑانے کے بعد حالے نے رکھ کر ایک تھپڑ اس لڑکے کی گال پر جڑ دیا تھا. وہ لڑکا امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا. یونی کی ہر لڑکی کو گندی نظروں سے دیکھنا جیسے اس پر فرض تھا. اس کی کئی دفعہ لڑکیوں نے کمپلین کی تھی مگر وہی بات پیسے کے زور پر یونی کی انتظامیہ خاموش ہی رہتی تھی. اس کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا تھا اور اب اس کی نظر حالے پر تھی مگر اس کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا معروش کی وجہ سے کیونکہ ہمیشہ معروش اس کی کتوں والی کرتی تھی. آج اس کو موقع مل گیا تھا. اس نے ایک لڑکے کو کچھ پیسے دے کر حالے کو لائبریری میں بلایا تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی گھٹیا انسان؟ حالے نے تھپڑ لگا کر غصے سے چیخ کر کہا. ابے سالی تو زیادہ اڑ رہی ہے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ لگانے کی؟ لگتا ہے اب تمہارے پر کاٹنے پڑیں گے. وہ لڑکا غصے سے چیخ کر بولا اور جلدی سے حالے کے ہاتھ قبول کر اس کو سائڈ کی طرف گھسیٹ کر لے گیا اور اس دوران حالے کی شرٹ بازو سے پھٹ گئی تھی. پھر اس نے حالے کا سر پکڑ کر پوری قوت سے دیوار میں مارا. اس نے یہ عمل 2 سے 3 دفعہ کیا. اس دوران حالے کا سر ہی گھوم گیا تھا. اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا اور اس کے سر سے خون بھی بہہ رہا تھا. حالے کو اس ٹائم صرف اپنی عزت کا خیال تھا جو ایک دفعہ چلی گئی تو کبھی نہیں آئے گی. اس نے جلدی سے یہاں وہاں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ ایک ڈنڈا لگا. اس لڑکے کو لگا کہ حالے بے ہوش ہو گئی ہے تو وہ کسی اور لڑکے کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا تھا تاکہ یہاں سے لے کر حالے کو اپنے فلیٹ پر لے جائے. اس نے اس بندے کو چند ہدایتیں دی. فون کاٹ کر حالے کے پاس آیا. حالے زمین پر گر چکی تھی. جیسے ہی وہ حالے کے قریب آیا حالے نے جلدی سے ڈنڈا اس کے سر میں مارا. کئی دفعہ اس نے اس کے سر میں ڈنڈا مارا. اس ٹائم میں اس کی آنکھوں کے آگے کئی دفعہ اندھیرا آیا تھا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری. پر اس دوران اس بندے نے اپنی پینٹ سے چھوٹا چاقو نکالا اور اس کو حالے کے بازو میں گھونپ دیا. حالے درد سے چیخ رہی تھی مگر اس کو تب تک مارتی رہی جب تک اسے لگا کہ وہ نیم بے ہوش نہیں ہو گیا. پھر جلدی سے ہمت کر کے دروازے کی طرف گئی اور دروازہ کھولنے لگی. تھوڑی سی مشقت کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور اندھا دھند باہر بھاگی. اس کا ڈولٹا بھی کہیں گر گیا تھا. اس کی چپل بھی ٹوٹ گئی تھی اور وہ کئی دفعہ گری مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی. اب تو خون اس کی آنکھوں میں چلا گیا تھا. وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی تھی. یہاں اس کی ہمت ختم ہو گئی اور وہ نیچے گر گئی. اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی مگر اس وقت وہ غنودگی میں جا چکی تھی. وہ تینوں ایک ساتھ ہی یونی پہنچے تھے. گارڈ انہیں پہلے تو اندر نہیں جانے دے رہا تھا. کہہ رہا تھا کہ اس ٹائم یونی میں کوئی نہیں ہے. سب چلے گئے ہیں مگر ان تینوں نے گارڈ کو کنونس کیا اور اندر گئے تھے. وہ تینوں سیدھے انگلش ڈپارٹمنٹ کے پاس آئے تھے. سب سے پہلے انہوں نے کلاس چیک کی جو کہ خالی تھی. اس طرح انہوں نے ہر کلاس چیک کی مگر حالے وہاں نہیں تھی. لائبریری کی طرف تو ان کا سب کا دھیان نہیں گیا تھا. پھر وہ ڈپارٹمنٹ سے باہر چیک کر رہے تھے جب ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں کے پاس معروش کی نظر پڑی جہاں سے لڑکھڑاتے ہوئے حالے آ رہی تھی. اس کی حالت دیکھ کر معروش جہاں تھی وہی کھڑی رہ گئی. وہ ہوش میں تب آئی جب حالے گری تھی. ساتھ ہی وہ سیڑھیوں سے بھی گری تھی تو معروش اس کا نام لے کر چیخی تھی اور وہ جلدی سے بھاگ کر حالے کے پاس آئی تھی. سنان اور راحل نے بھی معروش کی چیخ سنی اور سب اس کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پاس پیچھے آئے تھے. حالے کی حالت دیکھ کر معروش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی.
وہ نیچے بیٹھی اور اس نے جلدی سے اپنی چادر جو وہ ہاسٹل سے آتے ہوئے جلدی سے اوپر لے آئی تھی وہ حالے کے اوپر ڈال دی، پھر اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے گال کو تھپتھپانے لگی۔ ہاں حالے، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گئی ہوں۔ حالے، ماروش کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور وہ حالے کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے اپنی دوست کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ سنان اور راحل بھی اب ان کے قریب آ گئے تھے۔ ماروش، حالے کو کیا ہوا ہے؟ سنان نے حالے کی حالت دیکھی تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین آیا۔ اس نے ماروش سے سوال کیا، جبکہ آہل تو حالے کی حالت دیکھ کر سخت ہی رہ گیا تھا۔ سنان، جلدی سے اسے اٹھاؤ اور ہاسپٹل لے چلو، پہلے ہی اس کا بہت خون بہہ گیا ہے اور اس کی نبض بہت سلو ہے، جلدی کریں، اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ ماروش نے سنان کو جواب دیا اور ساتھ ہی اس کو جلدی ہاسپٹل لے جانے کی تلقین کی۔ آہل، یہ لے چابی، جلدی سے گاڑی کو گیٹ کے پاس لے کر آ، میں حالے کو لے کر آتا ہوں۔ سنان نے جلدی سے چابی آہل کو دی تو وہ ہوش میں آیا اور چابی لے کر باہر کی طرف بھاگا۔ سنان نے جلدی سے حالے کو بازو میں اٹھایا اور گیٹ کی طرف بڑھا، اس کے پیچھے ماروش بھی تھی، اور جب وہ گیٹ کے پاس آیا تو آہل گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ ماروش نے جلدی سے بیک سیٹ کا دروازہ کھولا تو سنان نے حالے کو وہاں لٹا دیا۔ دوسری طرف سے ماروش بیٹھی اور حالے کا سر اپنی گود میں کیا۔ سنان آگے جا کے بیٹھا تو آہل نے گاڑی جلدی سے قریبی ہسپتال کی طرف ڈال دی۔ آہل نے انتہائی ریش ڈرائیونگ کی تھی۔ وہ 10 منٹ میں ہاسپٹل کی پارکنگ میں تھے، جبکہ اپنی جان سے پیاری بہن کی حالت دیکھ کر سنان کا دماغ ہی معاف ہو گیا تھا۔ سنان نے جلدی سے حالے کو گاڑی سے نکالا اور ہاسپٹل کی طرف بھاگا، اس کے پیچھے آہل اور ماروش بھی تھے۔ سنان نے حالے کو اسٹریچر پر لٹایا۔ ڈاکٹر جلدی کریں، ایمرجنسی ہے۔ سنان زور زور سے ڈاکٹر پر چیخ رہا تھا۔ ڈاکٹر جلدی سے حالے کے قریب آئے، اس کے اوپر سے چادر ہٹائی۔ نرس، جلدی سے ان کو ایمرجنسی میں لے چلیں، ان کا خون بہت ضائع ہو چکا ہے، ان کی نبض بھی سلو ہے۔ حالے کو ایمرجنسی میں لے جایا جا چکا تھا، جبکہ حالے کی حالت دیکھ کر وہ تینوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ ماروش کو تو وہ منظر یاد آ رہا تھا جب وہ کہہ رہی تھی میں کلاس لینے نہیں جا رہی کیونکہ تم بھی نہیں چل رہی، اور جواب میں ماروش نے اسے کہا تھا کہ جاؤ، بہت ضروری لیکچر ہے، تو وہ عجیب منہ بنا کر روم سے نکل گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کاش وہ اس کو جانے نہ دیتی۔ سنان بھائی، گھر کال کر کے خالہ کو بتا دے۔ ماروش نے سنان کو مخاطب کیا تو اس نے ماروش کی طرف خالی نظروں سے دیکھا۔ کال کر لیں گھر؟ ماروش نے دوبارہ کہا تو سنان نے کال ملائی۔ امی وہ ہاسپٹل آ جائیں۔ سنان نے روتے ہوئے فاطمہ بیگم کو کہا۔ اللہ خیر، سنان کیوں رو رہے ہو اور ہاسپٹل کیوں؟ خیریت ہے نا؟ فاطمہ بیگم کو سنان کے رونے کی وجہ نہیں سمجھ آئی اور ہاسپٹل آنے کی بھی۔ امی کچھ خیریت نہیں ہے، آپ جلدی سے ابو کو لے کر ہاسپٹل آ جائیں۔ سنان نے اپنے آنسو صاف کیے اور فاطمہ بیگم کو ہاسپٹل کا نام بتا کر جلدی سے کال کاٹ دی۔ وہ ان کے سوالات سے بچنا چاہتا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئے۔ سنان ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بہن کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر؟ سنان نے ڈاکٹر کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ دیکھیے، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا بلڈ لاس بہت ہو چکا ہے اور ان کا جو بازو کا زخم ہے وہ بہت گہرا ہے اور ساتھ ہی ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو چکا ہے، تو پلیز ابھی او پازیٹیو بلڈ کا انتظام کریں۔ ابھی جو بلڈ ہاسپٹل میں موجود ہے وہ انہیں لگا رہے ہیں، مگر ہو سکتا ہے اور بلڈ کی ضرورت پڑے، تو بلڈ ہونا ضروری ہے۔ باقی اب ہمت نہ ہارے، اللہ ہے نا، سب خیر کرے گا۔ ڈاکٹر نے سنان کو حالے کی کنڈیشن بتائی، جو سن کر ان تینوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور آخر میں ڈاکٹر اس کا کندھا تھپتھپا کر اندر روم میں واپس چلے گئے تو سنان اور راحل بلڈ کا بندوبست کرنے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں فاطمہ بیگم، فرحان بیگم اور ارحم ہاسپٹل آ گئے تھے۔ ماروش نے انہیں حالے کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ اپنی اکلوتی بیٹی کی حالت سن کر ششدر رہ گئے۔ فاطمہ بیگم زور و شور سے رو رہی تھی، جب کچھ سنبھلی تو وہ پھر روم میں چلی گئی اور اپنی بیٹی کی زندگی کے پریئر روم میں چلی گئی اور اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور اس کی صحت یابی کے لیے دعا مانگنے لگی۔ زہران 5 بجے آفس سے گھر آیا، جبکہ آہل سنان کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر حال میں حمزہ کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر پڑی ہوئی جلی ہوئی شرٹ پر اس کی نظر پڑی تو اس کو عائدہ کا کارنامہ یاد آیا۔ اس نے اپنے کپڑے چینج کیے اور کمرے سے باہر نکل کر عائدہ کو ڈھونڈنے لگا۔ معصومہ سے اسے پتہ چلا کہ وہ سو رہی ہے تو وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ روم میں آیا اور دروازہ بند کر کے بیڈ کے پاس آ گیا، جہاں وہ دنیا سے غافل خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ زہران کی نظر ایک لمحے کے لیے اس پر ٹک گئی۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے دل نے گواہی دی۔ اس نے اس پر سے نظر ہٹائی اور بازو سے کھینچ کر اسے سیدھا کیا۔ عائدہ جو پکی نیند میں تھی، اس کے اس افتادے پر اس کی چیخ نکل گئی اور دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا آپ کا؟ کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے کیا؟ وہ غصے سے بولی۔ تم ہو ایک پاگل جس نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ زہران نے اس کو بازو سے کھینچ کر بیڈ سے اتارا۔ عائدہ کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ گرتے گرتے بچی۔ بازو چھوڑے میری۔ اور میں نے کیا کر دیا؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ عائدہ نے اپنی بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے پاگل بولنے کی؟ زہران نے ایک ہاتھ سے اس کا کندھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا اور اس کو غصے میں اپنے قریب کیا۔ زہران کے یوں جنگلیوں کی طرح اٹھانے پر اس کا دل ویسے ہی کام گیا تھا اور اس کا ایسا ریئیکشن دیکھ کر عائدہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ہوتی کون ہو تم میرے ساتھ بدتمیزی کرنے والی؟ تم نے میری شرٹ کیسے جلائی؟ زہران غصے میں اکرایا تھا۔ تو مجھے بھی بتائیں، آپ کون ہوتے ہیں میرے ساتھ فضول حرکتیں کرنے والے، مجھ پر یوں حکم چلانے والے؟ عائدہ نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔
کون سی فضول حرکت؟ اور محترمہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ کا مجازی خدا ہوں میں۔ زہرا نے ایک آئیبرو اچکائی۔ وہ رات کو آپ نے کیوں کس کی، مجھے کیا سوچ کر کی اور کس سے پوچھ کر کی؟ عائدہ بھی غصے میں بولی، میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر پورا حق رکھتا ہوں، کچھ بھی کرنے سے پہلے مجھے کسی کی اجازت یا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گا۔ زہرا نے اس کو جتانے والے انداز میں کہا تو ایک لمحے کے لیے عائدہ خاموش ہو گئی۔ تو پھر میرا بھی جو دل کرے گا میں وہ کروں گا، عائدہ نے کہا تو زہرا نے اس کی ہمت پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ عائدہ تم مجھ سے دور رہو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، مجھے تنگ مت کرو، تمہیں میں نے قبول کیا ہے یہی کافی ہے، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں اذیت دوں۔ زہرا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ عائدہ کی آنکھ سے آنسو نکل کر رخسار پر بہہ گیا۔ زہرا نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور رخسار پر بہتے آنسو کو چن لیا۔ نہ جانے کیوں یہ آنسو سے بہت برا لگا تھا۔ اچھا چلو، سر درد ہے، مجھے چائے بنا کر دو، زہرا نے اپنا لہجہ نارمل کرتے ہوئے کہا اور اس کی کلائی چھوڑی تو عائدہ اس سے دور ہو کر کھڑی ہوئی اور اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی وہ طوفان کی طرح اس پر برس رہا تھا اور اب اتنے سکون سے اسے کہہ رہا تھا چائے بنا کر دو۔ عائدہ کا دل کیا کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اٹھا کر اس کے سر پر مارے۔ زیادہ سوچو مت، جاؤ اور میرے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے آنا۔ زہرا نے بیڈ پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا تو اس کو احساس ہوا کہ اتنی دیر سے وہ بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ اس نے دوپٹہ کندھوں پر پھیلایا، جلدی سے واش روم چلی گئی۔ زہرا چند لمحے اس کے کمرے میں کھڑا رہا اور پھر خود بھی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے انہیں مطمئن کر دیا تھا کہ حالے خطرے سے باہر ہے، مگر ابھی وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اگلے کچھ گھنٹوں میں اسے ہوش آ جانا تھا۔ حالانکہ ٹھیک ہونے پر سب نے شکر ادا کیا تھا، مگر وہ ہوش میں نہیں آئی تھی، اس پر وہ پریشان تھے۔ اگلی صبح 9 بجے کے قریب وہ ہوش میں آئی تھی، مگر وہ تب سے ہی خاموش تھی۔ جو پہلے باتیں کرتے چپ نہ ہوتی تھی اب وہ نہیں بول رہی تھی، بس ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ سب اس سے ملنے آئے تھے اور اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل کٹ سا گیا تھا، جبکہ حالے کو اس حالت میں دیکھ کر آہل کے دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی۔ حالے سنان سے بھی نظر نہیں ملا رہی تھی، بے شک وہ اس کا بھائی تھا، مگر تب بھی۔ فاطمہ بیگم نے جب حالے کو گلے لگایا تو زہرا کو تار اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کی اس حالت پر سبھی کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ فرحان صاحب سے بھی اپنی بیٹی کی حالت نہیں دیکھی گئی تھی اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکے۔ ماما ماما مجھے بچا لیں، وہ پھر آ جائے گا، حالے ہچکے لے کر بول رہی تھی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح فاطمہ بیگم کی آغوش میں چھپ رہی تھی۔ حالے میری بیٹی، میری جان، کچھ نہیں ہوا، کوئی نہیں آ رہا، ماما آپ کے پاس ہے نا؟ فاطمہ بیگم اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی۔ ماما مجھے گھر جانا ہے، پلیز لے جائیں۔ حالے فاطمہ بیگم کے سینے سے لگتے ہوئے بولی۔ ہاں چلتے ہیں، سنان جاؤ، حالے کے ڈسچارج پیپر بنوا کر لاؤ۔ فاطمہ بیگم کے سینے سے حالے فاطمہ بیگم کے سینے سے لگتے ہوئے بولی۔ ہاں چلتے ہیں، سنان جاؤ، حالے کے ڈسچارج پیپر بنوا کر لاؤ۔ فاطمہ بیگم نے سنان کو بولا تو سنان کو بولا تو وہ سر ہاں میں ہلا کر باہر چلا گیا۔ حالے نے تقریباً 3 گھنٹوں تک ڈسچارج ہونا تھا۔ ابھی فاطمہ بیگم نے حالے کے ضد کرنے پر سنان کو ایسا بولا تھا تاکہ حالے کو تھوڑا سا حوصلہ ہو۔ آہل بھی اس کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ وہ مزید حالے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ یہ آہل اس کے یہ آنسو چن لے، پر وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا، اسی لیے باہر آ گیا۔ وہ کل سے ہی سنان کے ساتھ تھا۔ سنان کے بولنے پر زہران کو کال کر کے اس نے یہی بتایا تھا کہ سنان وہ کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ حقیقت جاننے کے بعد حمزہ اور زہران سے بہت خفا ہوں گے، مگر حالے کی طبیعت سنبھلنے پر سنان نے ان کو بتانے کا سوچا۔ آہل تم کافی تھک گئے ہوگے، کل شام سے میرے ساتھ خود کو ہلکان کر رہے ہو، تم گھر چلے جاؤ، آرام کر لو، ویسے بھی کچھ دیر تک حالے ڈسچارج ہو جائے گی۔ سنان نے آہل کا تھکا ہوا چہرہ اور تھکن اور نیند سے بھری سرخ آنکھیں دیکھ کر کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کرو تم، حالے ڈسچارج ہو جائے تو ساتھ ہی کر چلتے ہیں، آہل نے کہا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب حمزہ کچن میں داخل ہوا۔ کیا کر رہی ہیں آپ بھابی جی؟ حمزہ کی آواز پر عائدہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کے بھابی جی بولنے پر عائدہ نے اسے ایک لمحہ اسے گھورا تھا۔ چائے بنا رہی ہوں اور یہ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ مطلب اتنی عزت خیر تو ہے؟ عائدہ نے لفظ آپ پر زور دیا۔ وہ تو ہمیشہ عائدہ کو تم کہہ کر مخاطب کرتا تھا، اسی لیے عائدہ کو اس کا آپ بولنا عجیب لگا۔ وہ عمر میں تو آپ مجھ سے چھوٹی ہیں، پر درجہ بڑا ہے نا، بھابی ہیں اب آپ، میری تو عزت تو دینی پڑے گی۔ حمزہ معصومیت سے بولا۔ عائدہ نے سر نفی میں ہلایا۔ اچھا بتائیں کس کے لیے چائے بنا رہی ہیں؟ حمزہ نے ایک طرف پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ زہران کے لیے۔ وہ پہلی بار زہران کے لیے کوئی کام کر رہی تھی، اسے حمزہ کو بتاتے ہوئے تھوڑی جھجک ہوئی۔ حمزہ مصنوعی کھانسا تو عائدہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اوہ بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں، خیر تو ہے نا؟ حمزہ کے لہجے میں موجود شرارت کو عائدہ نے اچھے طریقے سے محسوس کیا۔ زبردستی کی خدمتیں؟ عائدہ نے بڑبڑاہٹ کی تو حمزہ ہنس دیا۔ آپ کے شوہر ہیں وہ؟
آپ کو ان کی خدمت کرنا پسند نہیں ہے کیا؟ حمزہ کا لہجہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ او ہو حمزہ بھائی، اب مجھے آپ کہنا تو بند کریں پلیز۔ اور جہاں تک بات ہے خدمت کی، وہ بولتے بولتے ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ حمزہ نے اسے غور سے دیکھا۔ جس شخص نے کبھی مجھے عزت نہیں دی، مجھ سے صحیح سے بات نہیں کی، مجھ سے 2 منٹ بات کرنے پر ہی جو بیزار ہو جاتا ہے، بھلا اس کی خدمت کرنے کا دل کیوں کرے گا؟ میرا شوہر ہے وہ، میرے پر بیویوں والا کوئی حق نہیں ہے میرے پاس۔ نہ جانے کیوں عائدہ نے اس کے سامنے اپنے دل کی بات کی تھی۔ وہ کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کرتی تھی سوائے معصوم اور اپنے باپ کی تصویر کے، مگر حمزہ کے پوچھنے پر وہ بے اختیار بول پڑی۔ شاید دل پر جو دل پر بوجھ بہت تھا، اسی وجہ سے وہ خود کو روک نہیں پائی۔ بات کرنے کے دوران چائے بن گئی تھی جسے وہ کپ میں بھی ڈال چکی تھی۔ وہ چائے کا کپ لے کر پلٹی اور حمزہ کو دیکھ کر پھیکا سا مسکرائی، جو اس کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ وہ شاید اس کا درد سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنا رخ دروازے کی طرف کیا تو وہاں موجود شخص کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑا۔ زہران کب وہاں آیا اور اس نے کیا کیا سنا وہ نہیں جانتی تھی، پر زہران کے بے حد سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ اس کی آخری بات سن چکا ہے۔ آپ کی چائے، عائدہ نے زہران کو دیکھتے ہوئے چائے کی طرف اشارہ کر کے کہا، مگر وہ ایسے ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ عائدہ نے چائے وہاں موجود ٹیبل پر رکھی اور کچن کے دروازے سے باہر آ گئی۔ باہر آتے وقت اس کا کندھا زہران کے کندھے سے ٹکرایا تھا۔ کچھ دیر بعد حالے کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا تو وہ سب اس کو گھر لے کر آ گئے۔ وہ ایک ہی دن میں مرجھا گئی تھی۔ اس کی رنگت میں زردی گھلی ہوئی تھی اور آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ آہل ہاسپٹل سے اپنے گھر چلا گیا تھا کیونکہ آگے ویکینڈ تھا۔ ان لوگوں نے حیدرآباد جانا تھا۔ حالیہ گھر آ کر دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ماروش بھی اس کے ساتھ تھی کیونکہ وہ کبھی کبھی چیخنے لگتی تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کی حالت میں تھوڑی بہتری ہوئی تو ماروش نے اس سے پوچھا تھا اس دن کیا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ بتا نہیں رہی تھی، مگر ماروش کے فورس کرنے پر اس نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی تھی۔ اور وہ بات پھر ماروش نے سنان کو بتائی تھی اور اس کو کہا تھا کہ اس لڑکے کو چھوڑے نہ۔ کل اس نے حالیہ کے ساتھ کیا تھا تو کیا پتہ کل کسی اور کی بہن کے ساتھ کرے۔ سنان نے ساری بات آہل سے ڈسکس کی اور ان دونوں نے بھی عہد کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ جبکہ حمزہ اور زہران کو آہل نے بعد میں بتانے کا سوچا۔ کچھ عرصے میں حالے کے زخم بھی بھر گئے تھے اور اب وہ اس صدمے سے بھی باہر آ گئی تھی، پر اب حالے نے ہاسٹل چھوڑ دیا تھا اور فرحان ولا میں رہنے لگی۔ حالے کی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے ماروش بھی اب فرحان ولا میں شفٹ ہو گئی تھی۔ ماروش اور حمزہ کی لڑائیاں پہلے ہی کی طرح برقرار تھیں، مگر ان کے درمیان دوستی جیسا خوبصورت رشتہ پیدا ہو چکا تھا۔ جبکہ معصومہ کو بھی اب سنان تھوڑا تھوڑا اچھا لگنے لگا تھا۔ محبت نے معصومہ کے دل کے دروازے پر دستک دے دی تھی۔ آج فاطمہ بیگم کی دوست دریا بیگم کے بیٹے کی شادی تھی جس پر وہ حالے کو لے جانا چاہتی تھی، مگر وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ جس پر انہوں نے ماروش کو کہا کہ وہ بھی ساتھ چلے اور حالے کو بھی ساتھ جانے کے لیے منایا، اور ساتھ ہی انہوں نے حالے کے کپڑے بھی دیے۔ ماروش جب کمرے میں آئی تو حالے بیڈ پر بیٹھی ہوئی کہیں دور خیالوں میں گم تھی۔ نور تم خالہ کے ساتھ جا کیوں نہیں رہی؟ ماروش کے بولتے ہی وہ ہوش میں واپس آئی۔ ماں تمہیں پتہ ہے ابھی کہیں جانے کا میرا دل نہیں کرتا، اس لیے مجھے نہیں جانا۔ حالے نے گہرا سانس کھینچا اور آہستہ آواز میں ماروش سے بولی، دیکھو میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں، اس لیے کوئی نخرے نہیں دکھاؤ، مجھے جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ماروش نے بول کر اسے جلدی سے اس کے کپڑے تھمائے اور اس کو ڈریسنگ روم میں دھکیل دیا۔ حالے منہ بناتی کپڑے بدلنے چلی گئی۔ 5 منٹ بعد وہ باہر آئی تھی۔ ماروش تو اس کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ پیچ کلر کی گھٹنوں تک آتی قمیض جس پر موتیوں سے بہت نفیس کام ہوا تھا، قمیض کا گلا بوٹ تھا اور اس کے سلیوز فل تھے۔ اس کے نیچے قمیض کے ساتھ ہی گھیردار شلوار تھی۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں، ماروش نے حالے کو کہا اور اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حالے ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہو کر بے دلی کے ساتھ ہلکا ہلکا میک اپ کرنے لگی۔ ماروش اپنے کمرے میں آئی اور کپڑے نکال کر چینج کرنے چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے بھی تھوڑا سا میک اپ کیا۔ ویسے بھی اس کو اب اس سب چیزوں میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، تو تیار ہونے میں اسے مشکل سے 20 منٹ ہی لگے تھے۔ اس نے تیار ہونے کے بعد شیشے میں خود کو دیکھا۔ گرے کلر کی قمیض جس پر موتیوں سے تھوڑا کام ہوا تھا اور ہم رنگ ٹراؤزر اور دوپٹہ، بال کندھوں پر بکھرے تھے اور بالکل ہلکے سے میک اپ میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ حالے کے کمرے میں آئی تو وہ بال بند کر رہی تھی۔ ارے پاگل یہ کیا کر رہی ہو، کھول انہیں، ایسے اچھے نہیں لگیں گے، کھلے بالوں میں زیادہ اچھی لگو گی۔ ماروش اس کے بالوں کا جوڑا کھولتے ہوئے بولی۔ ارے ماں یار اتنی مشکل سے بنایا تھا، کتنی بدتمیز ہو تم، حالے نے منہ بنایا۔ زیادہ مت بولو، جوتی پہنو اور خالہ چلو خالہ ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اور شہزادی صاحبہ نے لپسٹک بھی نہیں لگائی۔ ماں نے حالے کو دیکھ کر کہا، ہاں تو لپسٹک آخر میں لگاتے ہیں، خصہ نکالو میرا، میں لپسٹک لگاتی ہوں۔ حالے نے ماں کو کہا اور لپسٹک لگانے لگی تو ماروش اس کا خصہ نکالنے لگی۔ وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آئی تو فاطمہ بیگم نے ان دونوں کو دل ہی دل میں نظر اتاری۔ وہ حال میں ہادیہ بیگم ساتھ بیٹھی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پر اپنی یونی کی پریزنٹیشنز تیار کر رہی تھی جب معصومہ اس کے پاس آئی۔ عائدہ ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، چلو اٹھو۔ معصومہ نے اس
سر پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو اس نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، کس کے ساتھ اور کیوں؟ عائدہ نے سوال کیا۔ زہران اور حمزہ کے ساتھ جا رہے ہو؟ اور کس کے ساتھ جاؤ گے؟ دوپہر کے ٹائم جب تم شاور لینے گئی تھی تب پلان بنا تھا، ہادیہ بیگم نے اسے تفصیل سے کہا، مگر مجھے تو ابھی بہت کام کرنا ہے، پریزنٹیشن ہے پرسوں۔ عائدہ نے ہادیہ بیگم اور معصومہ کو دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا، کل بنا لینا، ٹائم ہے ابھی۔ حمزہ اور زہران حال میں داخل ہوئے تو حمزہ نے اس کی بات سن کر کہا، ہاں مگر۔ عائدہ نے بولنے کی کوشش کی، کوئی اگر مگر نہیں، چلو اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ زہرا نے دو ٹوک انداز میں اس کی بات کاٹی تو وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اٹھو بیٹھی کیا ہو؟ زہرا نے پھر سے کہا تو اس نے پریزنٹیشن سیو کی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ معصومہ بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ عائدہ اور معصومہ نے کپڑے چینج کیے اور بال بنا کر باہر آ گئے۔ زہران اور حمزہ حال میں بیٹھے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے آنے پر زہران نے جب عائدہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ عائدہ نے بلیک سمپل گھٹنوں تک آتی فراک، بلیک ہی ٹراؤزر اور دوپٹہ پہنا تھا اور بالوں کا جوڑا بنا تھا جس میں سے چند لٹیں چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس کے دل نے تعریف کی، وہ سمپل ہولی میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عائدہ نے زہران کو مسلسل اپنی طرف دیکھتا پایا تو وہ گڑبڑا گئی۔ چلے؟ عائدہ نے کہا تو زہران نے اس پر سے اپنی نظر ہٹائی۔ ہاں چلو، زہران نے جلدی سے کہا اور وہ تینوں ہادیہ بیگم کو اللہ حافظ بولتے باہر پورچ میں آ گئے۔ اوہو بھابھی جی، اب پیچھے بیٹھتی ہوئی آپ اچھی لگیں گی، چلے آگے جا کر بیٹھیں۔ حمزہ نے جب عائدہ کو پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے دیکھا تو جلدی سے کہا اور خود پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عائدہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ معصومہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی جبکہ زہران نے حمزہ کو گھورا۔ کھڑی کیا ہیں، اب چلیں بیٹھ جائیں، آپ کے شوہر انتظار کر رہے ہیں آپ کے بیٹھنے کا۔ حمزہ نے ایک بار پھر سے عائدہ کو کہا، بیٹھ جاؤ آ کر، عائدہ جلدی کرو۔ زہران نے سنجیدگی سے کہا تو عائدہ خاموشی سے جا کر آگے بیٹھ گئی۔ میں جو کب سے بول رہا تھا میری ایک نہیں سنی، اور شوہر صاحب نے ایک بار کہا تو خاموشی سے اس کی بات مان لی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ حمزہ نے بڑبڑاہٹ کی تو عائدہ کو زہران اس کی بات اور انداز پر بے اختیار مسکرا دی جبکہ معصومہ ہنس دی۔ زہران نے سر نفی میں لاتے ہوئے گاڑی گیٹ سے باہر نکالے۔ شادی میں آ کر وہ دونوں تو بور ہو رہی تھی، فاطمہ بیگم ان کو ٹیبل پر چھوڑ کر دریا بیگم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ دونوں کب سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کب کا اڑ کر گھر پہنچ جائے۔ معروش بھی ابھی فاطمہ بیگم کو بلانے ہی جا رہی تھی کہ حالے کے کہنے پر، کیونکہ وہ اتنے لوگوں میں گھبرا رہی تھی اور اب اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ جب فاطمہ بیگم سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی، ساتھ دریا بیگم بھی تھی۔ یہ ہے میری پیاری بیٹی حال نور اور یہ میری بہن کی بیٹی معروش ہے، مگر مجھے میری بیٹی جتنی عزیز ہے۔ فاطمہ بیگم نے ٹیبل کے قریب آ کر ان دونوں کا تعارف دریا بیگم سے کروایا۔ السلام علیکم آنٹی۔ حالے اور معروش دونوں نے ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ماشاء اللہ سے بہت پیاری ہے دونوں۔ دریا بیگم نے سلام کا جواب دیا اور ان کی تعریف کی۔ شکریہ آنٹی، حالے نے شکریہ کر کے سر جھکا دیا جبکہ ماں نے سر ہلایا۔ خالہ چلیں، گھر دیر ہو گئی ہے بہت، ماں نے حالے کی حالت کے پیش نظر کہا تو حالے نے بھی سر ہلایا۔ بیٹا چلے جانا، بس مجھے آپ کی ماما سے بات کرنی ہے، آپ یہاں صبر کریں، ہم آتے ہیں۔ دریا بیگم نے حالے کا گال پیار سے چھو کر کہا اور فاطمہ بیگم کو لے کر چلی گئی جبکہ معروش کی پرسوچ نظروں نے ان کا پیچھا کیا جبکہ حالے سر جھکا کر اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ زہران نے مال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کی تو چاروں گاڑی سے نکل کر مال کے اندر چلے گئے۔ شاپنگ کے ساتھ ساتھ باتیں اور ہنسی مذاق بھی جاری تھا۔ عائدہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ زہران کے ساتھ اس کا رویہ بالکل نارمل تھا۔ عائدہ، اس شاپ میں بیگز بہت اچھے پڑے ہیں، آؤ ادھر چلتے ہیں۔ معصومہ نے عائدہ سے کہا جو کپڑوں کی شاپ میں کھڑی کرتیاں دیکھ رہی تھی۔ ہاں معصومہ تم چلو، میں یہ شرٹس دیکھ کر آتی ہوں۔ عائدہ نے ایک نظر معصومہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ معصومہ نے حمزہ کی طرف دیکھا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ حمزہ نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ اس شاپ میں چلی گئی۔ زہران عائدہ کے ساتھ ہی شاپ میں کھڑا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر داجی کا نمبر جگمگاتا دیکھ کر اس نے وقت ضائع کیا بغیر کال اٹینڈ کی۔ سلام داجی، کیسے ہیں آپ؟ زہران نے سلام کرتے ان کا حال پوچھا۔ عائدہ نے زہران کی آواز پر پلٹ کر دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ چند لمحوں بعد داجی نے زہران سے کچھ کہا جو سن کر وہ عائدہ کے پاس آیا۔ عائدہ، فون کہاں ہے تمہارا؟ زہران نے اس سے سوال کیا تو اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں ہاتھ ڈالا مگر اندر فون نہ تھا۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا تو اسے یاد آیا کہ جلدی جلدی میں وہ حال میں صوفے سے فون اٹھانا ہی بھول گئی۔ وہ میں فون لانا بھول گئی ہوں، گھر پر ہے۔ عائدہ نے زہران کو دیکھتے ہوئے کہا، داجی اس کا فون گھر رہ گیا اسی لیے کالز اٹینڈ نہیں کی اس نے آپ کی۔ زہران نے داجی کو جواب دیا۔ عائدہ کی نظریں زہران پر تھی۔ گھر رہ گیا ہے کہ تم دونوں کہاں ہو؟ داجی نے زہران کی بات سن کر کہا، ہم شاپنگ پر آئے ہیں داجی۔ زہران نے جواب دیا۔ داجی کو اس کی بات ناگوار گزری۔ عائدہ سے کہو گھر پہنچ کر اپنی ماں سے بات کرے۔ زہران کو ان کا لہجہ کافی عجیب لگا، وہ کچھ بولنے ہی لگا تھا مگر دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ زہران فون کی بلینک اسکرین کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے تھے داجی وہ؟ اور آپ نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم شاپنگ پر آئے ہیں؟ آپ کو ہم چاروں کا نام لینا چاہیے تھا۔ عائدہ نے کہا تو زہران نے فون پاکٹ میں رکھا۔ تمہیں کال کر رہے تھے مگر تم نے کال اٹینڈ نہیں کی تو انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں ہو تو میں نے بول دیا شاپنگ پر۔ اگر وہ پوچھتے کون کون ہے ساتھ تو میں حمزہ اور معصومہ کا نام بھی لے لیتا۔ خیر تم گھر جا کر مامانی کو کال کر لینا، داجی کا آرڈر ہے۔ زہران نے لاپرواہی سے کہا مگر وہ جانتی تھی کہ فرین بیگم سے بات کرنا یعنی اپنی کلاس لگوانا۔ اس کو زہران پر شدید غصہ آیا تھا۔
جو اب سکون سے کھڑا اپنا فون استعمال کر رہا تھا۔ عائدہ اب اس شاپ سے بغیر کچھ لیے باہر آ گئی تو زہران بھی اس کے پیچھے ہی آ گئے۔ شاپنگ کے بعد وہ چاروں فوڈ کورٹ کی جانب چلے گئے، انہوں نے کھانا آرڈر کیا اور ویٹ کرنے لگے۔ کھانے کے بعد وہ گھر واپس آئے، پھر شاپنگ ہادیہ بیگم کو دکھانے کے بعد اپنے اپنے کمرے میں آرام کے قرض سے چلے گئے۔ عائدہ اپنے کمرے میں آئے بیڈ پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ وہ فرحین بیگم کو کال کرے یا نہ کرے، کیونکہ وہ جانتی تھی فرحین بیگم اسے بلا وجہ میں لیکچر ہی دیں گی اور اس کو صفائی میں کچھ نہیں بولنے دیں گی۔ تبھی اس کا فون رنگ کرنے لگا، اسکرین پر ماما جگمگا رہا تھا، وہ اپنی ماں کی کال اٹینڈ کرنا چاہتی تھی، مگر وہ پہلے ہی تھکی ہوئی تھی۔ اب فرحین بیگم کی باتیں سن کر وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے زہران پر پھر سے غصہ آنے لگے اور وہ اپنا سکون برباد کرے، اسی لیے فون کو پاور آف کیا اور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اور معصومہ جو صوفے پر بیٹھی اپنا فون یوز کر رہی تھی، اسے لائٹس بند کرنے کو کہا۔ کچھ دیر میں فاطمہ بیگم واپس آئی تو وہ حالے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جبکہ ماں عروش کی جاسوسی والی روح بیدار ہو چکی تھی۔ اب وہ فاطمہ بیگم کو پرسوچ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو حالے کو دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ خالہ چلنا نہیں ہے کیا؟ ہم بور ہو رہے ہیں اور آپ بھی آ کر اپنی دوست کے پاس چلی گئی، اور یہ محترمہ تو لگتا ہے یہاں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ ماروش نے بولا تو حالے بھی اپنی سوچوں سے باہر آئے اور ہڑبڑا کر ماروش کو دیکھا، جو تیکھی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تو اس نے ماروش کو دیکھ کر اپنا کان پکڑا جیسے سوری کر رہی ہو، تو وہ ماروش نے سر ہلایا۔ ہاں چلو، میں نے سنان کو میسج کر دیا ہے، وہ آتا ہوگا۔ فاطمہ بیگم نے ماروش کو سنان کا بتایا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ حالے پھر سے اپنی سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر ماروش نے محفل میں سر ہلایا، جیسے اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، جو اس حادثے کے بعد ہر وقت بس سوچ رہی ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیا سوچیں اس لڑکی کے دماغ میں چلتی تھی۔ تھوڑی دیر میں سنان آیا تو وہ تینوں گھر واپس آ گئے۔ حالے تو آتے ساتھ ہی کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ اسے اب کپڑوں میں الجھن ہو رہی تھی، اور ماروش فاطمہ بیگم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ خالہ دریا آنٹی آپ سے کیا بات کر رہی تھی اور آپ حالے کو دیکھ کر کیوں اتنا مسکرا رہی تھی؟ ماروش نے مشکوک نظروں سے فاطمہ بیگم کو دیکھا تو انہوں نے اس کو گھورا۔ شرم کرو لڑکی، خالہ کو کس طرح مشکوک نظروں سے گھور رہی ہو؟ ویسے بھی کل تک تمہیں بات کا پتہ چل جانا، ابھی میں جا رہی ہوں آرام کرنا، جاؤ تم بھی۔ فاطمہ بیگم نے اس کا مصنوعی غصے سے دیکھا تو ماں مسکرا دی اور ان کی آخری بات پر سر ہلایا۔ چل بھئی ماروش، اب آرام کرو۔ فاطمہ بیگم کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک سوچتی رہی، پر خود سے ہی بول کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پر حالے کو ایک نظر دیکھنا نہ بھولی، اس کے دروازے سے دیکھا تو وہ پرسکون نیند سو رہی تھی، اور وہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے مسکرا کر اپنے روم میں آ گئی۔ صبح سنڈے تھا، فرحان ولا میں معمول کے مطابق ناشتہ لگایا گیا تھا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے سوائے ارحم کے، کیونکہ وہ بھی سو رہا تھا، اور فاطمہ بیگم نے اس کو خود نہیں اٹھایا تھا کیونکہ انہیں سب گھر والوں سے ضروری بات کرنی تھی۔ مجھے آپ سب سے ضروری بات کرنی ہے، فاطمہ بیگم نے ناشتے کے دوران سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے سوائے حالے کہ وہ اب بھی اپنی پلیٹ پر جھکی اس میں چمچ لا رہی تھی۔ کل میں دریا کے بیٹی کی شادی میں گئی تھی، تو وہاں میں نے حالے اور ماروش کو دریا سے ملوایا تھا، تو دریا کو اپنے چھوٹے بیٹے فرحاد کے لیے حالے پسند آئی ہے، اور اگر ہم ان کو اس بات میں جواب دیتے ہیں تو وہ کچھ دن تک رشتہ لے کر آئے گی اور منگنی کی رسم ادا کرے گی۔ ویسے مجھے اس رشتے میں کوئی قباحت نظر نہیں آئی۔ کل میں ملی تھی، فرحاد سے اچھا لڑکا ہے۔ فاطمہ بیگم نے اپنی بات مکمل کر کے سب کو دیکھا تو سب ان کو ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ حالے کا منہ میں جاتا ہاتھ جس میں چمچ تھا وہ ہوا میں ہی رک گیا، مگر جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور پھر سے ناشتہ کرنے لگی، جبکہ سنان تو پھٹی نگاہوں سے اپنی ماما کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ماروش مسکرا دی کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہی بات ہوگی، کیونکہ کل دریا بیگم کی آنکھوں میں اس نے حالے کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی، اور فاطمہ بیگم کی مسکراہٹ بھی یہ کہانی سنا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں بلوائیں، پہلے میں اور سنان اچھی سے چھان بین کریں گے، پھر دیکھ لیں گے، اور دوسری میری بیٹی کی مرضی میرے لیے بہت ضروری ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر شاہی خاموشی کو فرحان صاحب کی آواز نے توڑا تھا، تو فاطمہ بیگم نے سر ہلایا، جبکہ سنان کے ذہن میں مختلف سوچیں گردش کر رہی تھی۔ اس نے حالے کی طرف دیکھا تو وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہی ہو، جیسے یہاں اس کے نہیں کسی اور کے رشتے کی بات ہو رہی ہو۔ یہ بات سنان کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث تھی، مگر حالے کے دماغ میں بھی مختلف سوچوں کا ہجوم لگا تھا۔ سنان کیا سوچ رہے ہو؟ صبح سے ہی تم پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہو، خیر تو ہے نا؟ آہل پہلے بھی 2 بار سنان کے آفس میں آیا تھا، اور اسے تب بھی اس نے نوٹ کیا تھا کہ آہل اس کے ساتھ جو بھی ڈسکس کر رہا ہے، سنان کا دھیان اس طرف ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اسے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، اور ابھی بھی کسی نئے پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکشن کر رہا تھا، مگر سنان تو جیسے اس دنیا میں ہی نہیں تھا۔ او ہیلو، کیا ہوا ہے یار؟ عشق وغیرہ کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا کہیں تو؟ آہل کو جب جواب نہ ملا تو اس نے سنان کے آگے چٹکی بجائی اور آخری جملہ شرارت سے ادا کیا۔ کیا ہوا؟ کچھ کہہ رہے تھے تم؟ سنان اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر آتا ہوا بولا۔ آہل نے اپنا ماتھا پیٹا، اس نے سامنے پڑی فائل بند کی اور سنان کو گھورنے لگا، جس کے سنجیدہ چہرے پر پریشانی کی رمق تھی۔ سنان، سب ٹھیک ہے نا؟ صبح سے تم عجیب الجھے لگ رہے ہو، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ حالے تو ٹھیک ہے نا؟ آہل نے پھر سے سوال کیا اور ساتھ ہی حالے کا بھی پوچھا کہ کہیں اسے تو کچھ نہیں ہوا؟
ہاں سب ٹھیک ہے، اور حالے تو بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا اسے۔ سنان نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا، اگر حالے کو کچھ نہیں ہوا تو کوئی اور پریشانی ہے مجھے بتاؤ، کیا پتا میں ہیلپ کر سکوں۔ آہل نے سنان کو دیکھتے ہوئے کہا، کیسے بتاؤں میں تمہیں، مگر میرے خیالات غلط ہوئے تو، اور اتنی بڑی بات میں تمہیں کیسے بول دوں۔ سنان یہ بات صرف دل میں ہی سوچ سکا، اس کے سامنے وہ یہ بول کر اس کے مزید سوالات کے جواب نہیں دے سکتا تھا۔ یار کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ بس پاپا کے آفس میں کچھ ایشوز ہو گئے ہیں، تمہیں پتہ ہے بزنس میں سب ہوتا رہتا ہے، تو بس اسی وجہ سے ہی سوچ رہا ہوں کہ کچھ دن پاپا کے آفس چلا جاؤں، وہاں کام دیکھ لوں۔ سنان نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ آہل نے اسے کوستی نظروں سے دیکھا۔ تو جا انکل کے ساتھ کچھ دن کام کرو ہم ہیں نا یہاں، سب دیکھ لیں گے، اور یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جو تو اتنی ٹینشن لے رہا ہے، یا پھر بات کوئی اور ہے جو تو بتانا نہیں چاہتا۔ خیر میں چلتا ہوں، آہل نے سنان کو سنجیدگی سے کہا، اور اس کے آفس سے نکل آئے۔ سنان اس کا اکھڑا لہجہ نوٹ کیا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا۔ اگر سنان کی سوچ اور بات غلط ہوتی تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ آہل کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ عائدہ بھی یونیورسٹی سے آ کر کھانا کھا کر روم میں آرام کی غرض سے آئی تھی، جبکہ معصومہ نیچے حاجی بیگم کے ساتھ ہی تھی۔ ابھی وہ کمفرٹر لے کر لیٹی ہی تھی جب کوئی آندھی طوفان کے ساتھ طرح اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا، دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ اس کارروائی پر عائدہ تو ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور نظریں سامنے کھڑے زہران کی نظروں سے ٹکرائی تھی، جو کہ ناکوں میں اشتعال لیے عائدہ کو گھور رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر عائدہ کو ڈر لگ رہا تھا، جب اگلے ہی لمحے زہران اس کے قریب آئے اور بازو سے پکڑ کر عائدہ کو کھڑا کیا، جبکہ اس کی اتنی مضبوط پکڑ پر عائدہ کو لگا تھا اس کا بازو جڑ سے نکل جائے گا، جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اس نے کیا کر دیا جو بھوکا شیر پھر سے جاگ گیا، کیا کر رہی تھی اس لڑکے کے ساتھ۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر زہران کی غصے بھری آواز سے نکلی تھی، اور اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا، جیسے یہ سوال زہران نے ہی کہا ہے نا، میں نے کچھ پوچھا ہے جواب دو۔ زہران دانت پیس کر بولا، ساتھ ہی اس کے بازو پر گرفت مضبوط کی۔ زہران کی اتنی جارحانہ گرفت پر اس کی سسکی نکلی تو زہران کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اس سب کے دوران عائدہ کی آنکھوں میں نمکین پانی بھر گیا تھا۔ کون سا لڑکا؟ عائدہ نے سوالی نظروں سے زہران کو دیکھا۔ وہی جس کے ساتھ آج تم یونیورسٹی میں مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ تمہارے کچھ زیادہ ہی نہیں پر نکل آئے؟ کرتا ہوں داجی سے رخصتی کی بات۔ زہران نے بات مکمل کی اور عائدہ کی طرف، جبکہ عائدہ تو سوچ رہی تھی کہ کون تھا لڑکا۔ پھر چبک سے اس کے ذہن میں بیوی کا وہ منظر گھوم گیا جس میں سر نے اس کی پریزنٹیشن ایک لڑکے کے ساتھ رکھی تھی، ساتھ میں کچھ اور کلاس فیلوز بھی تھے، مگر اس ٹائم جب وہ کلاس سے نکل رہی تھی تب اس لڑکے نے اسے پکارا تھا اور کچھ پریزنٹیشن کے پوائنٹ سے اس سے پوچھ رہا تھا، جو عائدہ نے اسے سمجھا دیے تھے، اور آخر میں اس نے تھینک یو سسٹر کہا تھا، جس پر عائدہ مسکرا دی تھی۔ اور زہران جو آج یونیورسٹی اپنے فرینڈ سے ملنے آیا تھا، جب یہ لمحہ اس نظروں نے دیکھا تو اور زہران کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اور اب وہ گھر آتے ہی عائدہ کے سر پر سوار تھا۔ عائدہ کو تو اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور بے یقین ہو کر زہران کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس بات کا کتنا بتنگڑ بنایا تھا۔ سمجھتے کیا ہے آپ خود کو؟ بڑی کوئی مہان ہستی ہے آپ؟ کوئی توپ ہے اتنا بڑا بول رہے ہیں؟ اصل بات آپ کو پتہ ہے ہی نہیں، اور یہاں آ گئے مجھ سے اتنے سوال کرنے۔ اتنی کوئی گئی گزری لگتی ہوں آپ کے نکاح میں ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی بولیں گے اور میں سنتی جاؤں گی بس۔ اب بہت ہو گیا، میں آپ کو کبھی بھی اپنی کردار کشی کرنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ کو کیا کسی کو بھی یہ حق نہیں۔ اور وہ لڑکا صرف کلاس فیلو تھا اور پریزنٹیشن کی پوائنٹ سمجھ رہا تھا، اور آخر میں اس نے مجھے بہن بولا تھا۔ تب میں مسکرا رہی تھی کیونکہ پہلی دفعہ کسی کی آنکھوں میں اتنی عزت دیکھی تھی، ورنہ آج کل تو ہم لڑکیاں باہر جانے اور پڑھنے سے ڈرتی ہیں، کیونکہ جگہ جگہ حوث کے بیچاری گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور کہ کب لڑکی اکیلی باہر نکلے اور اس کو نوچ کھائیں، اور میں دیکھتی ہوں کیسے ہوتے ہیں ہماری رخصتی۔ پڑھائی ختم ہونے سے پہلے اس بارے میں سوچیے گا بھی مت۔ عائدہ جو کب سے ضبط کر رہی تھی، اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا اور بولتی ہی گئی، جبکہ زہران اس کو دیکھ رہا تھا کہ جو لڑکی اتنا بول رہی ہے وہ عائدہ ہی ہے نا، جو ہمیشہ اس کے آگے چپ رہتی ہے، مگر لگتا تھا کہ عائدہ نے آج چپ کر روزہ توڑ دیا تھا۔ ایک منٹ، تم چیلنج کر رہی ہو؟ اگر چیلنج کر رہی ہو تو مجھے منظور ہے، کیونکہ میں چیلنجز بہت پسند ہیں، اور اب تو داجی سے رخصتی کی بات کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ یہ میری بیگم صاحبہ کے بہت پڑھ نکل آئے ہیں۔ اب تیاری پکڑیں، 1 مہینے کے اندر اندر رخصتی کروا کر ہی رہوں گا۔ زہران نے عائدہ کی آخری بات پر آنکھیں سکیڑ کر کہا، اور پھر مسکرا دیا اور عائدہ کے سر پر رخصتی کا بم پھوڑ کر باہر نکل گیا۔ جبکہ پیچھے عائدہ کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو ہی نہیں والی ہو گئی تھی۔ اسے پتہ تھا اگر زہران رخصتی کی بات کر کے گیا ہے تو اب تو رخصتی ہر حال میں ہو کر رہے گی، کیونکہ وہ اپنی ضد کا پکا تھا۔ وہ اب پچھتا رہی تھی کہ اس نے آخری بات ہی بولی ہی کیوں۔ یہ سب سوچ کر جب تھک گئی تو ساری سوچوں پر لعنت ڈال کر سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ رخصتی آج نہیں تو کل ہونی ہی تھی، اس لیے وہ سکون سے سو گئی۔ نیند نے بھی اسے تھوڑی دیر میں اپنے آغوش میں لے لیا۔ آہل کہیں جا رہے ہو کیا؟ سنان نے آہل کو آفس سے نکلتے دیکھا تو پوچھا۔ ہاں گھر جا رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟
आहिल ने सनान को जवाब दिया और साथ ही सवाल भी कर डाला, यार वो मुझे ऑफिस में 2-3 काम है और हाले को यूनिवर्सिटी से लेने जाना है। मारुश तो यूनिवर्सिटी से जल्दी निकल गई थी, इसने खाला की कब्र पर जाना था। सनान ने इसे तफसील से बताया, तो मैं पिक कर लेता हूँ इससे, तुम फिक्र मत करो, आहिल ने मुस्कुरा कर कहा। अगर तुम्हें कोई ज़रूरी काम है तो कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाता हूँ, सनान ने कहा। तो आहिल ने नफ़ी में सर हिलाया, नहीं नहीं, मुझे कोई ज़रूरी काम नहीं, और नूर के लिए तो मैं ज़रूरी से ज़रूरी काम भी छोड़ सकता हूँ। आहिल ने आखिरी बात हल्की आवाज़ में कही। क्या कहा तुमने? सनान ने आईब्रो उचकाई। नहीं कुछ नहीं, मैं कहा मैं चलता हूँ। आहिल बोलता हुआ वहाँ से चला गया। सनान वहीं पर खड़ा इसकी पुश्त को देखता रहा। आहिल की हल्की आवाज़ में कही गई बात वो सुन चुका था और अभी से यकीन भी हो चुका था कि आहिल की आंखों का नूर हाले नूर है। वो यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर आए तो उसकी नज़र सीधी आहिल पर पड़ी, जो गाड़ी से टेक लगा कर खड़ा था, वाइट ऑफिस शर्ट और ब्लैक पैंट कोट में, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए। वो अपनी पूरी वजाहत के साथ मुस्कुराते हुए बहुत पुरकशिश लग रहा था। एक लम्हे के लिए हाले नूर की नज़र इस पर रुक सी गई थी, मगर जल्दी ही खुद को संभालती हुए इसकी तरफ बढ़ी। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, आहिल ने मुस्कुराकर हाले को कहा। इस लहजे में शरारत की रमक थी। हाले इसके अंदाज पर हल्का सा हंस थी। हेलो, आयदा और मासूमा तो चली गई हैं। हाले को लगा कि वो इन दोनों को लेने आया है, तभी बोलिया, तुम्हें सना ने बताया नहीं क्या? इसको कुछ काम था ऑफिस में और मैं घर जा रहा था, उसने कहा तुम्हें पिक करता जाऊँ। आहिल ने इसे बताया तो वो सर हिलाने लगी। आहिल ने इसके लिए बड़ी इज्जत से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। हाले को एक बार फिर हंसी आ गई, से रोकती हुई वो गाड़ी में बैठ गई। आहिल ने दरवाज़ा बंद किया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कहाँ चलें? आहिल ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए सवाल किया। क्या मतलब कहाँ चले? घर जाना है ना? हाले ने आहिल को देखा। नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हें भी लगी होगी, कहीं लंच पर चलते हैं। आहिल ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। मगर मामा वेट कर रही होंगी मेरा, हाले ने कुछ सोच कर कहा। तो क्या हुआ, तुम इन्हें कॉल करके बता दो। वो बल्कि रुको, मैं खुद ही करता हूँ। आहिल ने अपना फ़ोन निकाला। हाले बस इसे देखकर रह गई, जो शायद सब कुछ पहले से ही प्लान करके आया था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाले खामोशी से आहिल को देख रही थी, जो मुस्कुरा मुस्कुरा कर फातिमा बेगम से बातें कर रहा था। चंद लम्हे यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद आहिल ने अपने काम कॉल करने का मकसद बताया। वो दरअसल आंटी, हाले नूर इस वक्त मेरे साथ है, मैं इसे यूनिवर्सिटी से पिक करने आया था। अगर आप इजाज़त दें तो क्या हम लंच पर जा सकते हैं? एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगी और नूर ने भी यूनी में कुछ नहीं खाया। आहिल को इनसे इजाज़त लेते हुए काफ़ी अजीब लगा कि वो पता नहीं क्या सोचेंगी, जबकि हाले का दिल किया अपना माथा पीट ले, क्योंकि इसने आहिल को टालने के लिए ये बहाना गढ़ा था। अरे बेटा कोई बात नहीं, चले जाओ और हाले का ख्याल रखना। फातिमा बेगम ने इसे इजाज़त दे दी थी, क्योंकि वो हाले की तबीयत से वाकिफ़ थी। वो बहुत कम ही बाहर जाती थी। अगर वो आहिल के साथ लंच पर जाने के लिए तैयार थी तो वही ये अच्छी बात थी। जी ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज़। आहिल ने कॉल बंद की और हाले को देखकर मुस्कुराने लगा। मिल गई इजाज़त, तुम अपना बताओ, कहीं ये ना हो वहाँ पर मुंह बनाकर बैठी रहो कि मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हें ले आया। आहिल ने कहा तो हाले ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बनाती मैं मुंह, चलें आप। आहिल ने इसकी बात सुनकर गाड़ी स्टार्ट की और रेस्टोरेंट के रूट पर डाल दी। तो रीडर्स, इस पार्ट को भी पढ़कर उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा नावल। अब तक का नावल आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपकी राय से बहुत फ़ायदा होता है और नावल को बेहतर बनाने में भी हमें जो है वो बेहतर पढ़ने में मदद मिलती है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें कि आपको पढ़ने का स्टाइल कैसा लग रहा है और नावल को सुनकर आपको कैसा लगता है। नावल सुनना आपको पसंद है या सिर्फ पढ़ना? अगर आपको नावल सुनना पसंद है तो आप नावल को किस लहजे में सुनना चाहते हैं? क्या जैसा करैक्टर बोल रहा होता है वैसा आप सुनना चाहते हैं, या फिर इसको एक रवानी से आप सुनना चाहते हैं जैसे कोई नावल को पढ़ रहा होता है? तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। चैनल को विज़िट करते रहा करें, क्योंकि इस चैनल पर ऑडियो नावल और दिलचस्प नावल पोस्ट होते रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।